وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ کافر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اے نبی صلح کی طرف جھک جائیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً وہ بہت سننے جاننے والے ہیں۔ اگر وہ آپ سے اے نبی دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ اللہ ہی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارا کا سارا اے نبی خرچ بھی کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ وہ اللہ عزتوں حکمتوں والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں سے بوقت ضرورت صلح کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو برابری سے آگاہ کر کے عہد نامہ چاک کر ڈالو، لڑائی کی اطلاع کر دو۔ اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمدگی ظاہر کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جہاد شروع کر دو، اور اگر وہ پھر صلح پر آمدہ ہو جائیں تو تم پھر صلح و صفائی کر لو۔ اسی آیت کی تعمیل میں حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے 9 سال کی مدت کے لیے صلح کر لی، جو کئی شرائط پر طے ہوئی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بنو قریظہ کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس میں تأمل ہے، سارا قصہ بدر کا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا خیال ہے کہ سورہ براءہ کی آیت یعنی آیت نمبر 29 آیت سیف سے منسوخ ہے، لیکن اس میں بھی نظر ہے کیونکہ اس آیت میں جہاد کا حکم طاقت و استطاعت پر ہے، لیکن دشمنوں کی زیادتی کے وقت ان سے صلح کر لینی بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے اور جیسے کہ حدیبیہ کی صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پس کوئی خلاف یا کوئی خصوصیت یا منسوخیت نہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہی آپ کو اے نبی کافی ہیں، وہی آپ کے مددگار ہیں۔ اگر یہ دھوکہ بازی کر کے کوئی فریب دینا چاہتے ہیں اور اس درمیان میں اپنی شان و شوکت اور آلات جنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرفداری کریں گے، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی کوئی طاقت و ہمت نہیں رکھتا۔ پھر اپنی ایک اعلیٰ نعمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سے صرف اپنے فضل سے آپ کی اے نبی ہم نے تائید کی، انہیں آپ پر ایمان لانے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دی، آپ کی مدد اور آپ کی نصرت پر انہیں آمادہ کیا۔ آپ گو روئے زمین کے خزانے خرچ کر ڈالتے، لیکن ان میں وہ الفت و محبت پیدا نہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کر دی۔ ان کی صدیوں کی پرانی عداوتیں دور کر دیں۔ اوس و خزرج انصار کے قبیلوں میں جاہلیت میں آپس میں خوب تلوار چلا کرتی تھی، نور ایمان نے اس عداوت کو محبت سے بدل دیا۔ جیسے کہ قرآن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو اے مسلمانوں یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے اسی طرح اپنی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ غزوہ حنین کی غنیمت کی تقسیم کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں پا کر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے تمہیں راہ راست نہیں دکھائی؟ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے امیر کر دیا۔ تم جدا جدا تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ رسول اللہ کی ہر بات پر انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے جاتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی زیادہ احسان ہم پر ہے۔ الغرض اپنے اس انعام و اکرام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اپنی عزت و حکمت کا اظہار کیا کہ وہ بلند جناب ہے، اللہ سے امید رکھنے والا نا امید نہیں رہتا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا سرسبز رہتا ہے،
وہ اپنے کاموں میں، اپنے حکموں میں حکیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرابت داری کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے، اور دلوں کے میل جیسی اور کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اے نبی روئے زمین کے خزانے بھی آپ ختم کر دیتے تو آپ کے بس میں نہ تھا کہ ان کے دل ملا دیں۔ شاعر کہتا ہے، تجھ سے دھوکہ کرنے والا، تجھ سے بے پرواہی برتنے والا تیرا رشتہ دار نہیں، بلکہ تیرا حقیقی رشتہ دار وہ ہے جو تیری آواز پر لبیک کہے اور تیرے دشمنوں کی سرکوبی میں تیرا ساتھ دے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میں نے تو خوب مل جل کر آزما کر دیکھ لیا کہ قرابت داری سے بھی بڑھ کر دلوں کا میل جول ہے۔ امام بقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں جان سکا کہ یہ سب قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی ہے یا ان سے نیچے کے راویوں میں سے کسی کا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھی، توحید و سنت کی بنا پر تھی۔ مستدرک حاکم ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، احسان کی بھی ناشکری کر دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل ملا دیے جاتے ہیں انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کی تلاوت فرمائی۔ عبدہ ابن ابی لبابہ فرماتے ہیں، میری مجاہد رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھ سے مصافحہ کر کے فرمایا کہ جب دو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبت رکھنے والے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے بخندہ پیشانی ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے۔ میں نے کہا، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ فرمایا، یہ نہ کہو، یہی الفت وہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ اے نبی روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیں تو بھی یہ آپ کے بس کی بات نہیں کہ دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دیں۔ ان کے اس فرمان سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ ولید ابن ابی مغیث رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام مجاہد رحمہ اللہ سے سنا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، صرف مصافحہ سے ہی؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پھر آپ نے اسی جملے کی تلاوت کی۔ تو ولید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہت بڑے عالم ہیں۔ عمیر ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب سے پہلے چیز جو لوگوں میں سے اٹھ جائے گی وہ الفت و محبت ہے۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے تیز ہوا سے۔ ان کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گو وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ مؤمن جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ کفار بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد کی ترغیب اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا شوق جہاد۔
اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں اور انہیں اطمینان دلا رہے ہیں کہ وہ انہیں دشمنوں پر غالب کریں گے، گو وہ ساز و سامان والے اور ٹڈی دل ہوں، اور گو مسلمان بے سر و سامان اور مٹھی بھر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جتنے مسلمان آپ کے ساتھ اے نبی ہوں گے وہی بس ہیں۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مؤمنوں کو جہاد کی رغبت دلاتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے وقت، مقابلے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے۔ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتنی چوڑائی؟ فرمایا ہاں ہاں اتنی ہی۔ تو انہوں نے کہا واہ واہ۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ کہا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنتی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیشن گوئی ہے کہ تم جنتی ہو۔ وہ اٹھتے ہیں، دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں جو پاس ہیں کھانی شروع کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں انہیں کھاؤں؟ اتنی دیر تک بھی اب یہاں ٹھہرنا مجھ پر شاق ہے۔ انہیں ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور جوہر تلوار دکھاتے ہوئے کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ ابن المسیب رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے وقت اتری جبکہ مسلمانوں کی تعداد پوری 40 کی ہوئی، لیکن اس میں ذرا نظر ہے اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ مکہ شریف کا ہے، حبشہ کی ہجرت کے بعد کا اور مدینے کی ہجرت سے پہلے کا۔ واللہ عالم۔ ایک مسلمان کئی کافروں پر بھاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بشارت دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ تم میں سے 20 ان کافروں میں سے 200 پر غالب آئیں گے، 100 1000 پر غالب رہیں گے، غرض ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے کا ہے۔ پھر حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن بشارت باقی ہے۔ جب یہ حکم مسلمانوں پر گرا گزرا، 1-10 کے مقابلے سے ذرا جھجکا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا، لیکن جتنی تعداد کم ہوئی اتنا ہی صبر ناقص ہو گیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پہلے حکم تھا کہ 20 مسلمان 200 کافروں سے پیچھے نہ ہٹیں، اب یہ ہوا کہ اپنے سے دگنی تعداد یعنی 200 سے نہ بھاگیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پس گرانی گزرنے پر ضعیفی اور ناتوانی کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، پس دگنی تعداد کے کافروں سے تو لڑائی میں پیچھے ہٹنا لائق نہیں، ہاں اس سے زیادتی کے وقت رہ دے جانا جرم نہیں۔ واللہ اعلم۔